السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خالص پیغام اسلام۔ ہم موجود ہیں محمدی انسٹیٹیوٹ میں اور انٹرویو کریں گے مدیر محمدی انسٹیٹیوٹ سے۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ اپنا مختصر تعلیمی سفر ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی چھوٹی سی عمر میں بڑی صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو اسی کے پیش نظر میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں آپ کو سب سے پہلے انٹرویو دوں اور اس میں کچھ نہ کچھ اپنا تعارف پیش کروں، کیونکہ میرے کئی ایک رفقا اور اسی طرح ہمارے طلباء و طالبات، ہمارے اساتذہ وہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس پر کچھ نہ کچھ اپنا تعارفی پروگرام ریکارڈ کروائیں۔ تو الحمدللہ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم محمدی انسٹیٹیوٹ میں تشریف فرما ہیں، اور اس میں بیٹی عائشہ تبسم، جس کو اللہ رب العزت نے کافی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ مجھے تقریباً جو 30 سال کی عمر میں باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی، جو تحریکیں نکھرنا شروع ہوئی، وہ اللہ رب العزت نے بیٹی عائشہ میں 10-11 سال کی عمر میں ہی وہ ساری صلاحیتیں تقریباً قریب سمجھ رہی ہیں۔ تو ان تمہیدی باتوں کے بعد میں آپ نے جو سوال کیا مجھ سے کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی، تو ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں چک نمبر 75 جیم بے سہل فیصل آباد کے گورنمنٹ سکول سے میں نے آغاز کیا۔ تو ابتدائی تعلیم اپنے گورنمنٹ سکول میں اپنے گاؤں میں حاصل کی، اور اس کے بعد حفظ القرآن الکریم اور فہم القرآن کورس کی اسناد 1999 میں جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور سے حاصل کی، اور اسی طرح ثانویہ خاصہ کی ڈگری 2003 میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے حاصل کی۔ تربیتی ورکشاپ کی اسناد طلبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے زیر اہتمام 2005 میں کلیہ دارالقرآن والحدیث فیصل آباد سے، اور 2006 میں مرکز مودت الخیری ڈیرہ غازی خان سے 2006 میں حاصل کی، اور درس نظامی کی سند 2007 میں جامعہ قدس لاہور، جامعہ اہل حدیث لاہور قدس مسجد سے سند فراغت حاصل کی بخاری شریف میں، اور ہمارے بخاری میں عظیم شیخ مفتی عبید اللہ عفیف صاحب حافظہ اللہ تعالی سے سند اجازہ بھی حاصل کی۔ تو یہ میرا مختصر سا تعلیمی سفر تھا، جس میں 2-3 اداروں میں کچھ عرصہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ تو مادر علمی پر اگر میں مفصل گفتگو کروں تو اس پر میرے دل میں بڑی چاہت ہوتی ہے، یعنی جو اللہ نے مادر علمیوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے یا اساتذہ کے ساتھ، میں نے صرف اختصار کے پیش نظر جو 2-3 مدارس میں تھوڑا مجھے موقع ملا ان کا بھی اشارہ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا آغاز حفظ القرآن الکریم میں اپنے شہر فیصل آباد ضیاء القرآن اور دارالقرآن ضیاء القرآن قاری یاسین صاحب کے مدرسے سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد شفٹ وہ دارالقرآن میں ہو گئے۔ تو اس ادارے میں ضیاء القرآن کی شاخ میں چلا گیا تقریباً ابتدائی سال، اور اس کے بعد پھر جامعہ ابی بکر کراچی، اس میں جو شاخ تھی سپر ہائی وے روڈ پہ حفظ القرآن الکریم کے ادارے کی، اس میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور اسی طرح اقرا احسان اکیڈمی کراچی میں اس میں بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ تو یہ مختلف اداروں میں جو مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے کچھ تعارف پیش کر دیا۔ جی ہاں، میں آپ بیٹی سے اگر کوئی اور سوال کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کریں۔ صاحب، آپ نے درس نظامی کی تکمیل کے بعد تدریسی فرائض کہاں سر انجام دی؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے، چونکہ جب طالب علمی دور ہوتا ہے تو کچھ انسان میں کافی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اصل میں جب بندہ تدریسی مراحل میں آتا ہے تو پھر ہی انسان کو اپنی صلاحیتوں کا، اپنی کمزوریوں کا پتہ لگتا ہے۔
تو اس حوالے سے جو آغاز کیا گیا ہے وہ دارالدعوہ سلفیہ بڑا عظیم ادارہ ہے، اہل حدیثوں کا قدیم ادارہ، الاعتصام دفتر، جس میں رسالہ بھی الاعتصام آتا ہے ہفت روزہ۔ تو اس ادارے میں الاعتصام رسالہ جہاں سے شائع ہوتا ہے دارالدعوہ سلفیہ، خصوصاً عطا اللہ حنیف بجیانی رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری، اس سے خوب استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ لائبریری پہلے تو میں دفتر الاعتصام میں کچھ دیر ذمہ داری ادا کرتا رہا، پھر 1 سال میں لائبریری میں چلا گیا اور الحمدللہ وہاں پہ مجھے خوب استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جامع مسجد ربانی میدان بانیا والا اندرون لاہور میں تقریباً 4 سال امامت اور تدریس کے فرائض سر انجام دیتا رہا، جس سے میری صلاحیتوں میں بڑا نکھار پیدا ہوا، میری بڑی اصلاح ہوئی۔ اور اسی طرح عظیم ادارہ لاہور میں دارالمعارف مرکز اسلامی تحقیق و تالیف جامعہ اسلامیہ کالج لاہور پروفیسر عبدالقیوم صاحب کی لائبریری میں معاون لائبریرین سے لائبریرین تک کی حیثیت کا مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ ابتدائی کاموں کے ساتھ ساتھ اسی طرح جامع مسجد الرحمن حمزہ ٹاؤن پنڈی بٹیاں جو میرے تایا جی نے بنوائی تھی، اس میں آغاز سے لے کے مجھے کام کرنے کا موقع ملا، امامت، تدریس اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت بھی اور دیگر بھی جماعتی سرگرمیوں کا تحریک کو بڑے اچھے انداز میں لے کے چلنے کا۔ تو یہ سلسلہ جو لاہور سے، فیصل آباد سے اور پنڈی بٹیاں اور کراچی، تو ان سارے جگہوں سے جو میں نے حاصل کیا، تو اس کے بعد پھر میں اپنے گاؤں میں آیا۔ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ پھر بات کریں گے۔ اگر بیٹی کو اس حوالے سے اور سوال کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ حافظ صاحب، تحریری خدمات بھی آپ ماشاءاللہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، آپ نے تحریری صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا؟ ماشاءاللہ بیٹی عائشہ نے اور بہت اچھا ایک سوال کیا ہے کہ تحریری آغاز آپ نے کیسے کیا۔ الحمدللہ میرا تحریری آغاز طالب علمی دور سے ہو چکا تھا۔ تو آغاز میں نے بچوں کا باغ، بچوں کا اسلام، روضۃ الاطفال، ان کے لیے کچھ مضامین لکھے، کچھ آرٹ گیلریاں روضۃ الاطفال کے لیے تیار کی، اور مقابلے میں الحمدللہ روضۃ الاطفال میں جب بھی کوئی مقابلے کا پروگرام آتا تو عمومی طور پر میری فرسٹ پوزیشن اس میں ہوتی تھی۔ اور یہ سفر آہستہ آہستہ مجلہ حرمین تک بھی پہنچا، تنظیم اہل حدیث، ہفت روزہ اہل حدیث، الاعتصام، ہفت روزہ الاعتصام، تو ہفت روزہ اہل حدیث، ما نامہ، اصلاح الناس، اور اب یہ سلسلہ الحمدللہ گاؤں حاضہ میں جب سے ادارہ کی بنیاد رکھی ہے، مجلہ انتخاب طلبہ میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے، تربیتی، تحقیقی، اصلاحی مضامین کا سلسلہ الحمدللہ یہ اس طرح آہستہ آہستہ طالب علمی دور سے کیا ہوا سفر الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جی بیٹا، اگر اسی حوالے سے کچھ اور بھی سوال کرنا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کی اسلامک ریسرچ لائبریری کی جانب سے کتب شائع ہو رہی ہیں، آپ اپنی کتب کے نام یا مختصر تعارف کے پیش کریں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ یہ بھی بیٹی نے بڑا ہی اچھا سوال کیا، چونکہ میرا جو ذہن بنا تھا اس پر گفتگو کرنے کا تو اسی حوالے سے کہ شاید کسی کو سن کے دین کی طرف، تحریک کی طرف، تحریر کی طرف اجاگر ہو جائے کوئی بندہ، تو محض یہی اس میں میری طرف سے کوشش تھی۔ تو بیٹی نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی کتابوں کا نام یا مختصر تعارف ذکر کریں، تو میں کتابوں کے حوالے سے نام ہی فی الحال اس مجلس میں ذکر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعارف کے لیے کوئی آئندہ نشست رکھیں گے۔ تو میری جو کتب آغاز سے اب تک جو شائع ہوئی ہیں ان کا مختصر سا تعارف یہی ہے کہ پہلی میں نے احادیث کا کچھ منتخب کی تھی، روشنی کا سفر، بڑی پیاری پیاری اصلاحی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اصلاح کے لیے، امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے روشنی کا سفر۔ تو اس میں تقریباً غالباً 40 احادیث جمع کی تھی۔ پھر قرب قیامت کے فتنوں کا بیان، چھوٹا سا پامفلیٹ۔ اس کے بعد اس سے تھوڑی سی بڑی کتاب، بڑا پامفلیٹ، تحفہ مقلدین کے حوالے سے مسئلہ تقلید پر اصلاح کرنے کی کوشش کی امت مسلمہ کی۔
اور اسی طرح بڑی عظیم سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت کثرت روایات سے ثابت ہے، کیا رفع الیدین منسوخ ہے، اس پر کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ گلستان رسالت کا خوشنما پھول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں وہ کلمات بڑا مختصر سا تعارف پیش کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت پسند ہے کہ گلستان رسالت کا خوشنما پھول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت، عظمت اور شان پر کچھ اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہیرے جواہرات عظیم سے عظیم اقوال کو جمع کر کے ہیرے جواہرات میں چھوٹی چھوٹی عظیم باتیں امت کی اصلاح کے لیے ذکر کی گئی ہیں، اور کرتے کرتے پھر اس سے ذرا بڑی کتاب مجلد شکل میں حرف حرف اصلاح کے نام سے امت مسلمہ کے لیے پیش کی گئی، اور آخر میں جو ہماری کتب الحمدللہ بہت زیادہ جس کا تعارف ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی 365 اقوال زرعی کا نیاب تحفہ کامیابی کے رہنما اصول، اور کچھ کتابیں زیر طبع بھی ہیں، تو ان میں سے بھی چند ایک گلدستہ تبسم، فقہ القرآن اور دیگر کچھ قرآنی معلومات اور کوئز کے اوپر کچھ کتابیں زیر طبع ہیں، انشاءاللہ ان قریب وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کے سارے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ان کاموں کے اوپر ہی اس مشن کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالص پیغام اسلام اور خالص دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل خالص پیغام اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔